اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حج کا ٹاپک چل رہا ہے اور سورہ حج کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ 50 آیات سورہ حج کی ہم نے کر لی ہیں اور وہی قیامت کے ٹاپک سے یہ سورہ سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر پیدائش کا ذکر کر کے پھر کچھ کافروں کو کے ساتھ کیا ہوگا اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر حج کے بارے میں، پھر قربانی کے بارے میں۔ اب دوبارہ جو ہے وہ قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، دوبارہ شروع ہو گیا ہے وہ۔ اور جو اس سے پچھلی بالکل 50 نمبر آیت تھی وہ میں اس میں تھا کہ پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 50 نمبر آیت بھی وہی قیامت کے بارے میں اور بخشش اور اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اب اسی 51 نمبر آیت میں وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، مینز وہ جو ایمان والوں کی بات ہے اور یہاں پہ جو کافر لوگ ہیں یا جو دوزخی ہیں ان کی آگے بات کنٹراسٹ میں دکھائی گئی، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ تو یہ دوزخیوں کے بارے میں کہا گیا۔ اب 52 نمبر آیت سے دیکھیں تو جو اللہ کا پیغام یا اللہ کے رسول جو پیغام لاتے ہیں ان کے بارے میں، جو کہ آخرت کا پیغام ہے، یہ اسی کے اینڈ پہ 55 نمبر آیت میں آئیڈیا ہو جائے گا۔ ٹاپک وہی قرآن قیامت والا ہی ہے اور آگے چلتا جائے گا وہی۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی تھے ایسے، ان کے بارے میں بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں کوئی اس طرح کی آرزو کہ جس میں کہ شیطان نے اس آرزو میں کچھ ملا دیا، ملاوٹ کر دی۔ پر اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو اس طرح کی ملاوٹ سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں وہی ذکر آ رہا ہے کہ وہ ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ آیت نمبر 53، یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہ وہ اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ تو جن کے دل سخت اللہ ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کی دلوں میں کوئی بیماری ہے تو ان کے لیے یہ شیطانی ملاوٹ جو ہے آزمائش ایک طرح کی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 54، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہی ہے۔ تو اور جو پہلے تو وہ بتایا کہ جن کے دل میں کوئی بیماری ہے، اب ان کے کہ جن کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے سراسر حق سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے اس پہ قائم رہنا ہے، اللہ کی ہدایت پہ قائم رہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ وہی حق والے ہیں، وہی ایمان والے ہیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا۔ یہاں پہ علم عطا کرنے والوں کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ان کو جو ایمان والے ہیں، جو پکے ہیں، اللہ کا علم، ہدایت کا علم، اللہ کی طرف سے جو علم ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ یہ دیکھیں
کوشش کرنی ہے انسان نے، رستہ چوز کرنا ہے اس نے، لیکن اللہ کی رہنمائی اور مدد ان کے پھر ساتھ ہو جاتی ہے۔ جو کہ یہ چوز کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے رہبری اور مدد پہنچتی ہے، پھر اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 55، کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے۔ تو یہ اب کافروں کی بات پھر دوبارہ کہ وہ تو جو بھی ان کے سامنے بات رکھی جائے وہ اس میں شک و شبہ ہی کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کے سروں پر قیامت آ جائے۔ وہ میں پہلے بھی یہ بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یا کہتا ہوں کہ جو انسان مر گیا اس کے لیے تو قیامت اسی دن ہو گئی نا، کیونکہ اس کے مرنے اور قیامت کے درمیان اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ اس کے لیے تو مرنا اور قیامت آنا برابر ہے۔ جو مر گیا اس کی قیامت اسی دن آ گئی، اس کا سسٹم ختم ہو گیا دنیا سے۔ ہاں جو صدقہ کو جاریہ ہے وہ رہے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کے لیے اپنے کچھ کرنے کا موقع ختم ہو گیا۔ تو وہ ایک قسم کی اس کے لیے موت جو ہے وہ قیامت کا ہی ایک سٹیپ ہے، جس قیامت کے میں ہی جا کے اب اس کے ساتھ جو ہونا ہے۔ یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ وہ انہی کافروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں آپ قیامت کا ٹاپک، اور اب آگے یہی کنٹینیو ہوگا، تو آپ ان پہ ضرور غور و فکر کریں، خود بھی پڑھیں، اردو عربی دونوں پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔